آج کل کے اس مشکل وقت میں ایک عورت کے لیے زندگی گزارنا بہت مشکل ہوتا ہے، اور خاص طور پر ایک ایسی عورت جس کے سر پر کسی کی سرپرستی نہ ہو۔ میری کہانی ان لڑکیوں کے لیے ہے جو اپنی من مانی کرتی ہیں اور گھر والوں کو اہمیت نہیں دیتی، اور وہ آزاد ہواؤں میں اڑنا چاہتی ہیں، لیکن اس چیز کا انجام بہت برا ہوتا ہے۔ یہ لڑکیاں نہیں جانتی کہ اس حالات میں جب آپ اکیلے ہوتے ہو تو کس کس چیز کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور کون کون سے امتحان سے گزرنا پڑتا ہے۔ ایک عورت کی زندگی ویسے ہی بہت مشکل ہوتی ہے، لیکن میرے جیسی عورت اپنی زندگی خود اپنے ہاتھوں سے خراب کرتی ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ کوئی لڑکی میری طرح نہ ہو۔ میں نے ایسے شرمناک کام کیے ہیں جس کا انجام بہت برا ہوا۔ ماں باپ کے بغیر ایسے زندگی گزارنا بہت مشکل ہوتا ہے، اور مجھ جیسی لڑکی جو اپنی منمانی کر کے آسمان کی کھلی ہواؤں میں اڑنا چاہتی ہو اور اپنے سارے خواب پورے کرنے کے لیے ایک اجنبی پر بھروسہ کر لیتی ہے، گھر والوں کو اہمیت نہیں دیتی، اس اجنبی پر بھروسہ کرنے کا انجام بہت برا ہوتا ہے۔ مجھ جیسی لڑکیاں بہت بد نصیب اور بدقسمت ہوتی ہیں جو اپنے ہی ہاتھوں سے اپنی تباہی کروا لیتی ہیں اور اپنی زندگی کا خود ہی تماشا بنا دیتی ہیں۔ اس دنیا میں کوئی بھی مرد اتنی ہمت نہیں رکھتا کہ کسی معصوم لڑکی کی زندگی خراب کر سکے، یا وہ کسی کی زندگی سے کھیل سکے، یا کسی کو تباہ کر سکے، یا کسی کا غلط استعمال کر سکے۔ یہ سب کچھ لڑکی کے خود کے ہاتھ میں ہوتا ہے کہ وہ اپنی عزت کو گھر والوں کو کس طرح استعمال کر کے خود کو تباہ و برباد کر دیتی ہے۔ میری کہانی بھی کچھ ایسی ہی ہے جسے سن کر آپ سب پریشان ہو جائیں گے۔ میں نے اپنی زندگی میں اپنی بیوہ ماں کو اس قدر تنگ کیا کہ پل پل میں انہیں رلاتی تھی۔ میری وجہ سے نہ جانے کتنے آنسو آئے ہوں گے ان کی آنکھ میں۔ میرے غلط قدم کے بعد نہ جانے کتنے آنسوؤں کے سیلاب آئے ہوں گے۔ وہ بیچاری میرے بعد نہ جانے کیسے زندہ رہی ہوں گی۔ میں نے ان کی ساری خوشیاں چھین لی۔ ان کی زندگی میں پہلے ہی کئی دکھ تھے، اور میں نے ماں کے دکھوں میں اور اضافہ کر دیا۔ میرے گناہ کرنے کے بعد نہ جانے انہیں کس کس مشکل کا سامنا کرنا پڑا ہوگا۔ میں نے تو اپنی زندگی میں جو کچھ بھی برداشت کیا اور کر رہی ہوں وہ ناقابل ذکر ہے، تو نہ جانے انہوں نے کیسے یہ سب کچھ دیکھا ہوگا۔ میں تو آج اپنے انجام تک آ گئی ہوں، اور میری ماں نہ جانے زندہ بھی ہے یا نہیں، کیا کر رہی ہوگی، کس حال میں ہوگی، کیا کبھی اس نے مجھے یاد بھی کیا ہوگا یا نہیں۔ زندگی ایک پہیلی بن کر رہ گئی ہے۔ میں نے اپنی ماں کو شروع سے ہی بہت دکھ تکلیفیں دی ہیں۔ جب ان کے پاس تھی تو بہت لڑتی تھی، بہت تنگ کرتی تھی، یہاں تک کہ میں ہی اپنے ابو کی موت کی وجہ بھی تھی۔ ماں بیچاری بیوہ عورت میری وجہ سے آنسوؤں کے ساتھ رونے لگ جاتی تھی، لیکن مجھ جیسی گندی لڑکی کو اپنی ماں کے آنسوؤں پر بھی ترس نہیں آتا تھا۔ میرے خواب بہت اونچے تھے، اور میں چاہتی تھی کہ میں اپنے سب خوابوں کو پورا کروں۔ جیسے پرندے آسمانوں میں اڑتے ہیں اور ان پر پابندی لگانے والا، انہیں روکنے ٹوکنے والا کوئی نہیں ہوتا، میں بھی چاہتی تھی اس طرح میں بھی ہواؤں میں اڑوں، اور مجھے کبھی کوئی نہ روکے نہ ٹوکے۔ میں اپنی مرضی سے اٹھوں اور سو جاؤں، اپنی مرضی سے کھاؤں پیوں۔ لیکن میری یہ سوچ نے مجھے توڑ کر رکھ دیا۔ حقیقت میں ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ ایسی زندگی پانے کے لیے ایک بہت ہی بڑے اور گندے بدبو والی دلدل میں گرنا پڑتا ہے، پھر ہی تم یہ سب کچھ حاصل کر سکتے ہو۔ میرے سر پر بھی غریب ہونے کے باوجود امیر ہونے کا بھوت سوار تھا۔ میں بھی چاہتی تھی کہ میرا عالی شان گھر ہو اور گاڑی ہو، نوکر ہوں۔ جیسے مالکن میری ماں پر روب جماتی ہے، اس طرح میں بھی کسی پر روب جماؤں، آرڈر لگاؤں، ڈانٹ ڈانٹ کر اپنا ہر کام کرواؤں۔ لیکن میری یہ سوچ بالکل غلط تھی۔ میں نے یہ سب کچھ پانے کے لیے قدم تو اٹھا لیا، لیکن مجھے کوئی راستہ نظر نہیں آیا، اور جب کسی دھوکے باز نے مجھے خواب دکھائے تو میں اس کے ساتھ ہو گئی اور اپنے گھر والوں کو چھوڑ دیا۔ اور میرے اس کے ساتھ جانے کے بعد جو کچھ میرا حال ہوا وہ میں لفظوں میں بیان نہیں کر سکتی۔
میں جس حالت میں ہوں اور سزا بھگت رہی ہوں، شاید اس سے بھی زیادہ گندی سزا مجھے ملنی چاہیے تھی، یا پھر اس اذیت کی وجہ سے مجھے موت آ جانی چاہیے تھی۔ لیکن میری بدقسمتی کہ میں ابھی بھی زندہ ہوں۔ میں نے کئی دفعہ موت کو گلے لگانے کی کوشش کی تھی، لیکن ہر بار میں ناکام ہو جاتی ہوں، کیونکہ میں جس دلدل میں پھنسی ہوں اس دلدل سے نکلنا ممکن ہی نہیں، ناممکن ہے۔ آج جس جگہ میں ہوں اس جگہ کوئی آپ کے آنسو نہیں دیکھتا، نہ کوئی حال پوچھتا ہے، بس سب ظلم و تشدد ہی کرتے ہیں اور پوچھتے بھی نہیں کہ تکلیف کہاں ہے۔ جس راستے پر میں چل پڑی تھی اس راستے پر واپسی کے دروازے مکمل طور پر بند ہو جاتے ہیں، اور میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا۔ میں آگے سے آگے ہی نکلتی گئی اور کبھی گھر والوں کا نہیں سوچا، لیکن ایک وقت ایسا آیا جب مجھے اپنے کیے پر بہت پچھتاوا ہوا۔ میں واپس لوٹنا چاہتی تھی، لیکن میرے جیسی لڑکی جب واپس جاتی ہے تو لوگ اسے زندہ زمین میں کاٹ دیتے ہیں، یا پھر وہ لڑکی مجبور ہو کر پھانسی لے لیتی ہے۔ واپس جانے کی میری ہمت کبھی نہیں ہوئی۔ میں جب باہر جاتی تو سڑکوں میں رش میں پاگلوں کی طرح امی کو دیکھتی کہ کبھی نہ کہیں مجھے میری امی، میری بہن نظر آ جائے، لیکن نہیں، مجھ جیسی گندی عورت کو معصوم مظلوم کیسے نظر آ سکتے تھے۔ میں دعائیں کرتی تھی کہ کاش کوئی دن ایسا ہو تو مجھے امی نظر آ جائیں، لیکن میں بد نصیب ان کو دیکھنے سے قاصر رہی۔ کافی عرصے تک میں ایک ایسی جگہ پر رہی جو امی کے آس پاس تھی، لیکن میں حالات کی ماری پھر بھی ان کا سامنا نہیں کر سکی۔ منہ پھٹ اور بے لگام لڑکیوں سے گزارش ہے کہ وہ اپنے قدموں کو گھر کی چار دیواری میں روک کر رکھیں، نہیں تو وہ بھی میری طرح موت کی بھیک مانگیں گی، اور موت پھر بھی نہیں آئے گی۔ کبھی بھی کسی اجنبی پر بھروسہ نہ کریں، کوئی اجنبی اپنا نہیں ہوتا، بس اپنے ماں باپ ہی اپنے ہوتے ہیں۔ ہم دو بہنیں اپنے ماں باپ کے ساتھ بہت خوش تھی۔ ہمارا ایک چھوٹا سا گھر تھا جس میں ہم اپنے ابو اور امی کے ساتھ رہا کرتے تھے۔ ابو نے کبھی بھی گھر سے باہر نکلنے نہیں دیا، سب کچھ گھر کی چار دیواری میں لا کر دیتے، اور اسکول کالج کا تو دروازہ ہی نہیں دیکھا تھا۔ میرے ابو ایک پردے والے انسان تھے، وہ امی کو بھی پردہ کرواتے تھے اور نماز ادا کرنے کا کہتے، اور جب ہم بہنیں کہیں جاتی تو ہمیں سختی سے پردے کا کہتے اور کہتے نقاب میں رہنا، تمہارا چہرہ دکھائی نہ دے۔ لیکن میں بڑی ہونے کی وجہ سے خود سے زیادہ چالاک تھی۔ میں ہمیشہ گھر والوں کے کہنے کے الٹا ہی چلتی تھی۔ جب ابو نے نقاب کرنے کی تاکید کی تو میں نے گھر سے نکلتے ہوئے نقاب کیا، اور جیسے ہی باہر گئے تو فوراً نقاب اتار دیا۔ مجھے ان کی پابندیاں بہت بری لگتی تھیں، دم گھٹتا تھا میرا۔ میں پریشان تھی اور ان سے لڑتی تھی کہ کب میں آزاد ہوں گی۔ ابو نے کہا کہ اگر یہ تمہیں اتنی ہی پابندی لگتی ہے تو ٹھیک ہے، میں تمہاری شادی کر دیتا ہوں، تم اپنے سسرال جا کر جس طرح مرضی رہنا۔ میں نے شادی سے انکار کر دیا اور ابو سے کہا کہ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، بس ویسے ہی نقاب پسند نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ تم ہمیشہ سے ہی نقاب کرو گی، مجھے پسند نہیں تمہارا چہرہ کوئی دیکھے اور باتیں کرے کہ یہ منا کسائی کی بیٹی ہے، تمہارا چہرہ ذرا نظر نہ آئے۔ ابو بہت سخت طبیعت کے تھے، ہر چھوٹی چھوٹی بات پر غصہ کرتے، امی کو بار بار گالیاں دیتے، امی کو تانے دیتے اور مارتے، ایسے الزام لگاتے جو انہوں نے کیے ہی نہیں ہوتے، اور میرا غصہ امی پر نکال دیتے، اور میری امی سب برداشت کر لیتی تھی۔ ایک دن میں نے امی سے چوڑیوں کی فرمائش کی۔ امی نے کہا تمہارے ابو کو آج کہوں گی۔ میں نے منع کر دیا اور بار بار بازار جانے کی تکرار کی، تو امی نے کہا اچھا جاؤ، جلدی آ جانا، اس سے پہلے تمہارے ابو آ جائیں۔ میں نے کہا نہیں، ہم آ جائیں گے۔ میں اور تانیہ چوڑیاں لینے گھر سے گئے۔ امی نے کہا نقاب کر کے جانا، کہیں تمہارا چہرہ نہ ابو دیکھ لیں، اور ہوا وہی جس کا ڈر تھا۔ جیسے ہی ہم دونوں بہنیں چوڑیاں لے کر گھر آ رہی تھیں تو ابو جان نے مجھے دیکھ لیا۔ وہ دکان سے جلدی گھر آ رہے تھے اور میں اس وقت نقاب کے بغیر تھی اور اپنا پراندہ گھما رہی تھی۔ ابو نے مجھے دیکھتے ہی غصے سے میرا ہاتھ پکڑا اور گھر لے آئے۔
मैं सीधा कमरे में चली गई। अब्बू ने आते ही चीख कर आवाज लगाई, शाहिदा। अम्मी बावर्ची खाने से काम छोड़ कर आई। अब्बू ने कहा, तुम्हारी बेटियां कहाँ हैं? अम्मी ने कहा, वो चूड़ियां लेने गई हैं। अब्बू ने कहा, मेरे मना करने के बावजूद तुमने उन्हें घर से निकलने दिया? अम्मी ने कहा, बस 5 मिनट तक आ रही होंगी। अब्बू ने कहा, मैं ले आया हूँ उन्हें। अम्मी ने हैरत से अब्बू को देखा। अब्बू ने कहा, मुझे अफसोस इस चीज़ का नहीं कि ये दोनों बाहर गई। मुझे अफसोस इस चीज़ का है, मैंने सख्ती से ताकीद की थी कि नकाब के बगैर बाहर कभी ना जाना। ये रानिया बेगैरत एक तो पर्दे के बगैर थी, ऊपर से सबके सामने सरेआम अपनी नुमाइश कर रही थी, परांदा घुमाती चली आ रही थी। अम्मी ने मुझे आवाज़ लगाई, रानिया जल्दी से बाहर आओ। मैं बाहर आई। अब्बू के सामने अम्मी ने मुझे एक ज़ोरदार थप्पड़ मारा। मेरे चेहरे पर अम्मी की उंगलियां छप गईं और मैं खामोश खड़ी रही। अम्मी ने अब्बू से कहा, आप परेशान ना हो, अब आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा, मैंने ही इन्हें बिगाड़ दिया है। अब्बू ने अम्मी से कहा, शाहिदा तुम बहुत अच्छी हो जो मुझ जैसे गौसीले इंसान के साथ गुजारा कर रही हो। अम्मी ने कहा, आप अच्छे हैं तभी मैं यहाँ हूँ। आप गुस्से के तेज हैं पर दिल के बुरे नहीं हैं और मैं आपसे प्यार करती हूँ। अब्बू ने अम्मी का हाथ पकड़कर चूमा और कहा कि प्यार तो मैं भी करता हूँ, तुमने आज तक मेरी कभी नाफरमानी नहीं की। अब्बू ने कहा, अगर कोई मेरी बात से तुम्हें दुखी हुई हो तो मुझे माफ़ कर देना। अम्मी ने कहा, आप आराम करें, मैं काम ख़त्म कर लूँ फिर खाना खाते हैं। अब्बू वहीं तख्त पोश पर ही लेट गए। अम्मी ने खाना तैयार करने के बाद आवाज़ लगाई, रानिया तानिया आओ खाना खा लो। हम दोनों बाहर गईं तो अम्मी ने कहा, अब्बू को भी बुलाओ। मैंने अब्बू को हिलाया तो अब्बू नहीं उठे। मैंने अम्मी को बुलाया, अम्मी देखें अब्बू नहीं उठ रहे और जिस्म बहुत ठंडा है। जब अम्मी ने देखा तो अब्बू मर चुके थे। मेरी छोटी सी नादानी अब्बू ने दिल पर ले ली और बर्दाश्त नहीं कर सके और हार्ट अटैक से मर गए। मेरी तो जैसे दुनिया ही उजड़ गई थी। अब्बू के मरने पर हमारे घर एक कोहराम मच गया। अब्बू के जाने के बाद हमारे हालात बदल गए। दिन ब दिन मज़ीद गुर्बत की तरफ बढ़ते जा रहे थे। अब हमारे सर पर किसी की सरपरस्ती नहीं थी, हमें खुद ही कमा कर खाना पड़ेगा। अम्मी ने सोचा कि मैं बड़े घर में काम कर लेती हूँ ताकि कुछ तो आसरा हो जाएगा। एक दिन अम्मी की सहेली हमारे घर आई तो अम्मी ने उसे कहा कि किसी घर में बात करे और नौकरी लगवा दे। फिर एक घर उस औरत ने काम करने के लिए कहा। अम्मी ने हाँ कर दी। अम्मी घर से काम करने के लिए चली गई और जब वापस आई तो उन्होंने कहा कि उस घर में काम बहुत ज़्यादा है और मैं अकेली हूँ, इसलिए रानिया तुम मेरे साथ काम पर जाया करो। मैं भी अम्मी के साथ जाने के लिए तैयार हो गई। मैं वैसे ही घर से बाहर निकलने के मौके तलाश करती थी। जैसे ही हम दोनों एक खूबसूरत कोठी में दाखिल हुए तो वहाँ रहने वालों की आन बान देखकर मेरी आंखें खुली की खुली रह गई। मेरा दिल कर रहा था कि काश ये सब कुछ मेरे पास होता। ये सब देखकर मेरे होश जाने लगे। इतना खूबसूरत फर्नीचर और फिर मालकन के बच्चों से मिली, वो सब बहुत अच्छे थे। मैं हर रोज़ अम्मी के साथ घर में काम करने जाती थी। उस मालकन की भी 2 बेटियां थीं और एक बेटा था। बेटा तो यहाँ नहीं रहता था, वो कभी कभार घर वालों से मिलने आता था। मैं उसकी बेटियों में खुद को देखने लगी और मालकन की जगह अपनी अम्मी को तस्वुर करने लगी। एक दिन अम्मी ने मुझे कहा कि छोटी बीबी का कमरा साफ कराओ और मैं दूसरे काम कर लेती हूँ। तो मैं छोटी बीबी के कमरे में चली गई और वहाँ घंटों लगाकर भी काम ख़त्म नहीं किया। उनके बिस्तर पर लेटी शीशा साफ करते हुए काफ़ी देर देखकर खुद को निहारती रहती। कभी उनके मेकअप की चीज़ों को छेड़ती, उनके परफ्यूम चेक करती। एक दिन छोटी बीबी उस कमरे में आ गई और उन्होंने मुझे मेकअप और परफ्यूम को छेड़ते हुए देख लिया। मैं फ़ौरन से घबरा गई तो उन्होंने मुझे कहा, रानिया क्या देख रही हो? ये सब सामान बहुत कीमती है और ये सब यहाँ का नहीं है। ये सब सामान मैं दुबई से लाई हूँ और तुम इन्हें हाथ लगा रही हो। एहतियात से करना, ऐसा ना हो कि कोई चीज़ टूट जाए। मैंने शर्मिंदगी से हाथ उठा लिया
اور کہا نہیں نہیں، میں ایسے ہی صفائی کر رہی تھی اور کچھ نہیں، مجھے یہ سب دیکھنے کی کیا ضرورت ہے۔ وہ مسکراتی ہوئی پھر کمرے سے باہر چلی گئی اور میں ان کے جانے کے بعد ان کی نقل اتارنے لگی۔ اتنے میں امی نے مجھے آواز دی، رانیہ سارے کمرے صاف ہو گئے۔ میں نے کہا نہیں، میں نے امی کو باہر جا کر بتایا کہ نہیں، ابھی چھوٹی بی بی کا دوسرا کمرہ رہ گیا ہے۔ امی نے کہا بیٹی جلدی جلدی ہاتھ چلایا کرو، ابھی تو تم سے کمرہ بھی صاف نہیں ہوا۔ میں نے کہا بس ہو گیا، میں نے جھاڑو لگانا ہے۔ امی نے کہا تم یہاں رکو، میں جھاڑو لگا لیتی ہوں۔ میں نے کہا نہیں، میں خود لگا لوں گی، آپ جائیں۔ میں نے صفائی کی اور چھوٹی بی بی کا کمرہ بھی صاف کر دیا۔ شام ہو گئی، گھر آنے لگے تو مالکن نے ہمیں کھانا دیا اور کہا کہ شاہدہ یہ تم گھر لے جاؤ اور اپنے بچوں کو کھلا دینا۔ امی نے عاجزی سے پکڑ لیا۔ ہم گھر آ گئے۔ میں راستے میں امی سے یہی کہہ رہی تھی کہ امی جان، ان کی زندگی کتنی اچھی ہے، ان کی زندگی میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں ہے۔ گھر دیکھا ہے کتنا خوبصورت ہے۔ امی نے کہا صحیح کہہ رہی ہو تم۔ میں نے کہا کاش یہ سب کچھ ہمارا ہوتا۔ تو امی نے کہا غلط نہ سوچو بیٹا، یہ سب کچھ ہمارا نہیں ہو سکتا اور تم اپنے ذہن سے ایسے خیال نکال دو۔ میں ہر روز کام پر جاتے ہوئے نئے اور صاف کپڑے پہنتی۔ میرا ماننا تھا کہ امیر لوگ صاف ستھرے کپڑوں والے لوگوں کو پسند کرتے ہیں۔ ایک دن مالکن نے امی سے کہا کہ شاہدہ تم میرے بیٹے کا کمرہ صاف کر دو کیونکہ وہ آج شہر سے آ رہا ہے۔ میں نے جیسے ہی سنا کہ ان کا ایک بیٹا بھی ہے تو میں نے امی سے کہا کہ میں کمرہ صاف کر دیتی ہوں۔ امی نے کہا تم تو پورا دن ہی ایک کمرے پر لگا دو گی، میں خود کر لوں گی۔ امی نے خود ہی سارا کمرہ صاف کیا۔ ابھی ہم کام کر کے فارغ ہوئے تھے کہ مالکن نے کہا کہ شاہدہ کچھ دیر رک جاؤ، میرا بیٹا آ ہی رہا ہوگا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ تو ٹھیک 5 منٹ کے بعد ایک خوبصورت نوجوان لڑکا گھر میں داخل ہوا۔ مالکن نے اپنے بیٹے سے کہا علی یہ ہمارے گھر کی نوکرانی ہے اور تم بھی انہیں ان کے نام سے بلاؤ گے، تم انہیں شاہدہ ہی کہہ کر بلاؤ گے۔ علی نے سلام کیا اور اندر چلا گیا۔ تبھی میں نے امی سے کہا چلو امی چلتے ہیں۔ امی نے مالکن کو خدا حافظ کہا اور ہم گھر آ گئے۔ گھر آ کر مجھے علی کا چہرہ نہیں بھول رہا تھا۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ کاش میں علی سے شادی کر لوں اور یہ سارا گھر اور یہ ساری چیزیں میری ہو جائیں، لیکن مجھ جیسی غریب کی قسمت ایسی کہاں تھی۔ میں ہر روز سج سمر کر کام پر جاتی۔ امی مجھے سجنے سنورنے سے منع کرتی تھی کہ ہم کام کرنے والی اس طرح سج کر باہر نہیں جا سکتی، لیکن میرا خیال تھا کہ اگر میں سج کر اور صاف ستھری ہو کر کام پر جاؤں گی تو ہی کوئی امیر مجھے پسند کر لے گا اور مجھ سے شادی کر لے گا، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ میں علی سے بات کرنے کی بہت کوشش کرتی، لیکن وہ تھا کہ میری طرف دیکھتا بھی نہیں تھا، وہ اس لیے کہ شاید میں ایک غریب لڑکی تھی۔ ایک دن گیٹ پر گھنٹی بجی۔ مالکن نے مجھے کہا کہ جاؤ دیکھو کون ہے۔ میں باہر گئی تو دیکھا کہ ہمارے محلے کا ہی ایک دکاندار کھڑا تھا، وہ بھی ایک نوجوان خوبصورت لڑکا تھا۔ اس نے مجھے کہا علی کو بلا دیں۔ میں نے کہا آپ کون ہیں؟ اس نے کہا میں عمر ہوں، آپ علی کو بلا دیں۔ میں اندر گئی اور میں نے مالکن سے کہا کہ علی کو باہر کوئی بلا رہا ہے۔ مالکن نے کہا تم نے نام پوچھا تھا؟ میں نے کہا جی، عمر نام بتا رہا ہے، وہ جو پیچھے کی گلیوں میں جس کی دکان ہے وہ لڑکا ہے۔ مالکن نے علی کو آواز دی اور کہا کہ تمہارا دوست آیا ہے۔ علی باہر چلا گیا اور اس لڑکے کے ساتھ گاڑی میں کہیں چلا گیا۔ میں بہت حیران ہوئی کہ یہ علی کا دوست ہے، اسے تو میں بہت اچھی طرح سے جانتی ہوں۔ کچھ گھنٹے بعد جب علی آیا اور اس نے مالکن سے کہا ماما میں واپس جا رہا ہوں، مجھے بہت ضروری کام آ گیا ہے، میں پھر آؤں گا۔ علی کا چہرہ اور ہاتھ پاؤں اس قدر خوبصورت تھے کہ لڑکیوں کے بھی ایسے نہ ہوں۔ ہاتھوں پہ لمبے لمبے ناخن تھے جو بہت خوبصورت لگ رہے تھے۔ علی کے جانے کے بعد میں اور امی گھر چلے گئے اور میں اگلے دن اس عمر لڑکے کی دکان پر گئی اور اسے علی کے بارے میں پوچھا۔ اس نے کہا تم اتنی خبر کیوں لے رہی ہو؟ میں نے کہا ویسے ہی میں روز بہانے سے اس کی دکان پر جاتی۔ ایک دن عمر نے مجھ سے کہا کہ تم مجھے بہت اچھی لگتی ہو،
मैं तुम्हें पहले भी ये कहने वाला था, लेकिन तुम हर वक्त अली की बातें करती हो और मुझे पसंद नहीं करती। उमर के पास भी गाड़ी और खूबसूरत घर था। मेरी और उमर की दोस्ती हो गई। मैं घर वालों से चोरी उससे मिलती रहती थी और वो मुझ पर अपने बहुत पैसे खर्च करता था। मुझे कपड़े लेकर देता, मेकअप का सामान लेकर देता, अच्छा अच्छा खाना खिलाता, अच्छी अच्छी जगहों पर लेकर जाता। मैं अपनी अम्मी की आंखों में धूल झोंककर उसके साथ गाड़ी में घूमती फिरती। उमर की तवज्जो ने मुझे और ज़हनी तौर पर मज़ीद बेबाक कर दिया। मैंने इरादा कर लिया कि अब मैं इस छोटी सी जगह पर नहीं रहूंगी। उमर ने मुझे कहा कि चलो हम शादी कर लेते हैं। मैंने कहा पहले मैं अपनी अम्मी से बात करूंगी। मैंने घर जाकर अम्मी से कहा कि अम्मी, आप मेरी शादी कब करेंगी? अम्मी ने कहा अभी नहीं कर सकती क्योंकि मेरे पास शादी वाला कुछ मुयस्सर नहीं। मैंने कहा ऐसे ही निकाह कर दें। अम्मी ने कहा मेरी नज़र में अभी तक ऐसा कोई भी अच्छा लड़का नहीं है जो तुम्हें खुश रख सके। अम्मी ने कहा क्या तुम्हारी नज़र में ऐसा कुछ है? मैं खामोश हो गई। मुझे मुनासिब नहीं लगा कि मैं अम्मी के सामने उमर का जिक्र करूं। मैंने दिल में सोचा कि भाग कर चली जाती हूँ। मैंने उमर के साथ मिलकर भागने का इरादा किया। उमर मुझे लेकर मालकन के साथ वाली कोठी में ले गया। ये कोठी अभी मुकम्मल तौर पर तामीर नहीं हुई थी, बल्कि उसका तामीराती काम बंद किया हुआ था। उसके बावजूद उस घर की हालत ऐसी थी कि उसमें रहा जा सकता था। उमर ने मुझे तैयार होने को कहा और कहा तुम तैयार हो जाओ, मैं मौलवी साहब को लाता हूँ। कुछ देर बाद जब वो आया तो उसके साथ कोई भी नहीं था और मैं तैयार बैठी थी। उमर ने मुझे देखते ही मेरी तारीफें करना शुरू कर दी और मेरे करीब आकर बैठ गया। मैंने मौलवी का पूछा तो उसने कहा कि वो किसी दूसरे काम से किसी और शहर गए हैं, इसीलिए मुझे वो नहीं मिले। हम कल निकाह कर लेंगे। उमर मेरे करीब हो गया कि हम सब कुछ भूल गए और एक हो गए। थोड़ी देर बाद उमर घर से चला गया और कहा कि मैं खाने के लिए कुछ लेकर आता हूँ। मैं खिड़की के शीशों से झांकने लगी कि कहीं मुझे अम्मी या तानिया नजर आ जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उमर खाना लेकर आया और मुझे कहा कि तुम यहाँ आराम करो, अब मैं कल आऊँगा। जब अगले दिन उमर आया तो उसने बताया कि हर तरफ तुम्हारे गुम होने की खबर फैली हुई है। पुलिस और बाकी सब लोग तुम्हें ढूंढ रहे हैं। मैंने आंसू बहाने शुरू कर दिए। उसने कहा तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं, कुछ वक्त तुम यहाँ रुको और कुछ दिन के बाद हम यहाँ से निकल जाएंगे जब सब कुछ ठंडा हो जाएगा। कुछ दिन बाद उमर ने मुझे कहा चलो अब यहाँ से जाने का वक्त आ गया है। मैं हर वक्त अकेली बैठी खिड़की के शीशों से झांकती रहती कि कहीं मुझे अम्मी का चेहरा नजर आ जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ था। उमर ने मुझे रात के अंधेरे में गाड़ी में बिठाया और काफ़ी दूर दराज किसी दूसरे शहर में ले गया। मैंने उससे पूछा हम कहाँ जा रहे हैं? उसने कहा मेरी एक खाला है और उसका बहुत बड़ा घर है और वो पार्लर चलाती है। उसके पास बहुत सी लड़कियां हैं, तुम वहाँ उन लड़कियों के साथ रहना। जब हम उस जगह पहुँचे जहाँ उसकी खाला रहती थी तो वो जगह मुझे बहुत अजीब सी लगी, क्योंकि हर घर का एक चौबारा था जहाँ पर लड़कियाँ सज संवर कर खड़ी थी और नीचे खड़े लड़के उन पर सीटी मारकर उन्हें अपनी तरफ मुतवज्जो करते थे। जब मैं वहाँ से गुजरी तो हर कोई हमें देख रहा था। मुझे लगा जैसे कि ये सब मुझे खा जाएंगे। मैंने उमर से कहा चलो उमर यहाँ से चलते हैं, ये जगह मुझे ठीक नहीं लग रही। उमर ने कहा इससे महफूज जगह कोई नहीं है। मैंने कहा देखो यहाँ का माहौल कैसा है। हम घर में दाखिल हुए। उमर ने कहा मुझ पर भरोसा रखो और चलो। हम अंदर गए तो एक मोटी सी औरत एक तख्तपोश पर बैठी पान चबा रही थी। उमर ने उन्हें सलाम किया और मैंने भी सलाम किया। उसके बाद उस औरत ने कहा शमीम इधर आओ और इसे अंदर ले जाओ। उमर ने कहा जाओ, ये तुम्हें तैयार करने के लिए ले जा रही हैं। मैं उस शमीम के साथ एक कमरे में चली गई। कमरे में बहुत अंधेरा था। उसने मुझे अंदर धकेल कर दरवाज़ा बंद कर दिया। मैं अंधेरा देखकर घबरा गई और कहने लगी उमर कहाँ हो, मुझे बचाओ, यहाँ बहुत अंधेरा है। दरवाज़ा खटखटाने लगी कि खोलो, मुझे बाहर निकालो, लेकिन किसी ने भी मेरी आवाज़ नहीं सुनी।
مجھے اندر بیٹھے ایک دن گزر گیا تھا۔ اگلے دن وہی موٹی خالہ اندر آئی اور انہوں نے میرے منہ کو زور سے دبایا اور کہا اب تم یہیں رہو گی۔ میں نے کہا عمر کہاں ہے؟ مجھے اس کے پاس جانا ہے، اسے بلائیں۔ اس نے کہا کہ وہ تمہیں یہاں 5 لاکھ میں بیچ گیا ہے۔ میرے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی کہ میرے ساتھ یہ کیا ہو گیا۔ موٹی خالہ نے پھر میرے دروازے کو باہر سے کنڈی لگا دی۔ میں روتی دھوتی اور امی کو یاد کرتی رہی کہ کاش میں نے ایسا نہ کیا ہوتا، اب نہ جانے میرے ساتھ کیا ہوگا۔ اگلے دن میرا دروازہ مکمل طور پر کھول دیا گیا۔ پہلے تو یہ دروازہ صرف مجھے کھانا دینے کے لیے کھولا جاتا تھا، لیکن آج یہ دروازہ مکمل طور پر کھول دیا اور میں باہر گئی تو میں سیڑھیوں کی طرف بھاگنے لگی۔ سیڑھیوں میں بھی 2 آدمیوں نے میرا راستہ روک لیا جو شکل سے انتہائی بدصورت تھے۔ میں واپس اوپر آ گئی، تبھی میں شمیم سے ٹکرائی اور اس نے مجھے کہا میرے ساتھ چلو۔ وہ مجھے اندر لے گئی۔ یہ کمرہ خوبصورت اور صاف ستھرا تھا۔ اس کمرے میں ایک بہت بڑا شیشہ تھا اور اس کے اوپر میک اپ کا بہت سارا سامان رکھا تھا۔ ایک الماری تھی جس میں کپڑے تھے اور وہ سارے ہی کپڑے انتہائی قیمتی تھے۔ ایک طرف بہت سارے زیورات تھے۔ میں دیکھ کر ان سب چیزوں کو حیران ہو گئی۔ شمیم نے مجھے کہا دیکھو میں یہ کپڑے پہن رہی ہوں اور سج رہی ہوں، کتنی پیاری لگ رہی ہوں نا، تم بھی یہ پہنو اور تیار ہو جاؤ۔ میں نے کہا نہیں، میں نہیں پہنوں گی۔ شمیم نے کہا آج میرا مجرا ہے، اس محفل میں کئی لوگ آئیں گے جو میرا مجرا دیکھیں گے اور مجھ پر پیسے لوٹائیں گے اور میری بولی لگائیں گے، پھر میں اس کے ساتھ وقت گزاروں گی اور اسے ملنے والے پیسوں سے یہ کوٹھا چلے گا۔ میں نے کہا میں یہ کام کبھی نہیں کروں گی۔ شمیم نے مجھے کہا اب یہی تمہارا مقدر ہے اور تم یہاں سے کہیں نہیں جا سکتی۔ میں نے کہا میں واپس اپنی ماں کے پاس جانا چاہتی ہوں۔ اس نے کہا تم جیسی لڑکیاں جب واپس جاتی ہیں تو وہاں کے ظالم سماج کے لوگ اسے زندہ جلا دیتے ہیں یا زمین میں زندہ گاڑ دیتے ہیں، یا پھر مجبور ہو کر تم خود ہی خودکشی کر لو گی۔ میں نے کہا مجھے خودکشی کرنا منظور ہے۔ میں نے بھاگتے ہوئے اس کوٹھے کے چوبارے سے چھلانگ لگانے کی کوشش کی، لیکن مجھے پکڑ لیا گیا اور پھر مجھے کمرے میں بند کر دیا گیا۔ میں وہاں روتی رہی، امی کو یاد کرتی رہی، ابو کو یاد کرتی رہی کہ وہ مجھے نقاب کا صحیح کہتے تھے، لیکن میں ہمیشہ ان کی نافرمانی کرتی تھی اور امی کو بہت ستاتی تھی۔ اب میں یہاں سے نکلوں تو کیسے نکلوں؟ اور عمر نے بھی میرے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ میں مسلسل روتی جا رہی تھی کہ بے ہوش ہو گئی۔ جب میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا کہ شمیم میرے چہرے پر پانی ڈال رہی تھی اور میں ایک عالی شان بستر پر تھی۔ میں نے فوراً ہی اٹھ کر خود کو سنبھالا اور کہا کہ میں کہاں ہوں؟ تم لوگوں نے میرے ساتھ کیا کیا ہے؟ شمیم نے کہا تم بے ہوش تھی، اسی لیے میں تمہیں اپنے کمرے میں لے آئی ہوں، اب اگر تم چاہو تو میرے کمرے میں رہ سکتی ہو۔ میں شمیم کے گلے لگ کر رونے لگ گئی۔ اس نے کہا اب رونے کا فائدہ نہیں، تم خوبصورت ہو اور اگر تمہیں کوئی بھی گاہک دیکھے گا تو تم پر 1 منٹ میں عاشق ہو جائے گا، تو اسے اچھا پیسہ کمایا جا سکتا ہے۔ میں نے کہا میں یہ سب کرنا نہیں چاہتی۔ اس رات کی محفل میں مجھے زبردستی سجایا گیا اور میں آنسوؤں کے ساتھ کھڑی تھی اور گاہک میری بولی لگانے لگے، مجھے ہاتھ لگانے لگے جبکہ مجھے کچھ بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ میں نے شور مچانا شروع کر دیا، چیخنے چلانے لگی، چیزیں توڑنے لگی، تو پھر مجھے کمرے میں بند کر دیا گیا۔ میں بہت روئی کہ میں کیا کر بیٹھی ہوں، اپنے ہی ہاتھوں سے اپنی زندگی تباہ کر دی۔ کاش میں نے اپنے امی ابو کی بات مانی ہوتی اور کسی اجنبی پر بھروسہ نہ کیا ہوتا تو آج میں اس حالت میں نہ ہوتی۔ یہاں آنے والے گاہک مجھے اس طرح ہاتھ لگاتے جیسے کہ مجھے نوچ رہے ہوں، کوئی مجھ سے زبردستی کرنے کی کوشش کرتا تو کوئی مجھے اپنے ساتھ زبردستی کوٹھے سے باہر لے جانے کی ضد کرتا، لیکن میں اس کوٹھے سے بھی قدم باہر نہیں نکالنا چاہ رہی تھی، کیونکہ باہر کے لوگ یہاں آنے والے لوگوں سے زیادہ خطرناک اور درندے تھے۔ یہاں پر پھر شمیم اور موٹی عورت اور اس کے غنڈے میرا خیال رکھ لیتے تھے۔ میں نے بھاگنے کا ارادہ ترک کر دیا۔ ایک دن پھر میری بولی لگائی گئی اور میں نے چیخنا چلانا شروع کر دیا۔ شمیم نے مجھے کہا کہ تم ایسے نہ کیا کرو،
تم نہیں جانتی تمہارے ساتھ کیا ہوگا. یہ بہت خطرناک لوگ ہیں. یہ نہ جینے دیتے ہیں اور نہ چین سے مرنے دیتے ہیں. تمہارے ساتھ بھی ایسا ہی ہوگا, اسی لیے تم خاموشی سے ان کی بات مان لو. میں نے دل میں سوچا کاش کہ ایک بار مجھے عمر مل جائے تو میں اپنے ہاتھوں سے اس کا قتل کر دوں گی, لیکن ایسا ممکن نہیں ہوا. پھر موٹی خالہ کو ایک کال آئی جس میں کہ وہ میرے بارے میں بات کر رہی تھی. میں نے شمیم سے کہا کہ یہ کیا بات کر رہی ہیں. انہوں نے کہا یہ تمہاری حرکتوں سے تنگ آ کر مالکن کو تمہاری شکایت لگا رہی ہے اور وہ بہت بری ہے. اس کے ظلم بہت خطرناک ہے, وہ بہت تکلیف دیتی ہے اور اگر کوئی اس کی بات نہ مانے تو اسے ایسی خطرناک سزا دیتی ہے کہ ساری زندگی تڑپنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں بچتا. میرے لیے بھی گاڑی بلائی گئی. میں نے کہا میں نہیں جاؤں گی کیونکہ میں شمیم کی باتوں سے خوفزدہ ہو گئی تھی. شمیم نے مجھے کہا کہ وہ کچھ بھی کر سکتی ہیں جس وجہ سے تم بدصورت ہو جاؤ گی. میں نے کہا نہیں, میں ان کی بات نہیں مانوں گی. لیکن پھر مجھے کچھ فاصلے پر دور ایک گاڑی میں بٹھا کر ایک سب سے خوبصورت حویلی میں پہنچایا گیا جہاں پولیس والے بھی گیٹ پر موجود تھے. میں نے دیکھا کہ ایسی گندی جگہ پر پولیس والے بھی موجود ہیں. یہ کون ہے؟ کس قسم کی عورت ہے جو ہم اس کوٹھی نما حویلی میں داخل ہوئے تو 2 غنڈوں نے مجھے پکڑا ہوا تھا. میں اندر گئی. میں نے دیکھا یہاں پر بہت سارے کمرے تھے جہاں سے چیخنے چلانے کی آوازیں آ رہی تھی. ہر الگ الگ کمرے میں الگ الگ لڑکیوں پر تشدد کیا جاتا تھا. ایک کمرے میں میں نے دیکھا تو ایک لڑکی کو باندھ کر رکھا ہوا تھا. شاید وہ بھی میری طرح باغی ہوگی. دوسرے کمرے سے بھی چیخنے کی آوازیں آ رہی تھی. میں ادھر گئی تو دیکھا کہ ایک گاہک لڑکی کو منانے کے لیے اس پر تشدد کر رہا تھا, لیکن اس کے باوجود کوئی بھی اس کی آواز نہیں سن رہا تھا اور نہ ہی کوئی اسے بچا رہا تھا. میں تیسرے کمرے میں گئی تو دیکھا یہاں پر ایک لڑکی کو مار کر پھینک دیا گیا تھا اور بیچاری پانی مانگ رہی تھی اور اس کے سر اور منہ سے خون نکل رہا تھا. اس کے ناخن اتار دیے گئے تھے. میں نے آگے ہو کر اسے پانی پلایا اور میں بے تحاشا ڈر گئی. مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا یہ کیسی جگہ ہے. میں بہت پریشان ہونے لگی اور یہ سب دیکھ کر بے ہوش ہو گئی. جب مجھے ہوش آیا تو دیکھا میں پھر ایک خوبصورت بستر پر تھی اور ایک ڈاکٹر میرے سر پر تھا. موٹی خالہ بھی یہاں پر موجود تھی. میں نے ڈاکٹر سے پوچھا مجھے کیا ہوا ہے. تب اس نے بتایا کہ تم ماں بننے والی ہو. میں نے کہا ایسا نہیں ہو سکتا. موٹی خالہ نے کہا میں بھی یہی چاہتی ہوں کہ ایسا نہ ہو, اس لیے یہ تمہیں جو دوائی دیں گے تم کھا لینا. پھر مجھے خیال آیا کہ میں ایسا کیسے کروں, یہ میری اولاد ہے. پھر مجھے شمیم نے سمجھایا کہ تم کیا چاہتی ہو. اگر وہ بیٹی ہوئی تو وہ بھی اسی کوٹھے پر رہ جائے گی اور تم اسے اپنی آنکھوں کے سامنے کیسے برداشت کرو گی کہ اس کے ساتھ وہی کچھ ہو جو ہم برداشت کر رہے ہیں. اور اگر بیٹا ہوا تو وہ تم سے ہمیشہ کے لیے نفرت کرے گا. یہ ایک گندگی کی پیداوار ہے. میں خاموش ہو گئی اور رونے لگی. تبھی ڈاکٹر نے مجھے ایک دوائی کھانے کو کہا اور میں نے کھا لی. پھر انہوں نے مجھے کہا اب تم کچھ دیر یہاں آرام کرو, مالکن خود تم سے ملنے کے لیے آئیں گی. مجھے اس عورت سے ملنے کا انتظار رہنے لگا کہ کون ہے جو یہ سارا نیٹ ورک چلا رہی ہے. میرا دل اس سے ملنے کو بے چین ہونے لگا. اسی وقت میں نے ایک آواز سنی جو کہ کسی کو غصے میں مار دینے کی بات کر رہی تھی. یہ آواز مجھے سنی سنی لگ رہی تھی. میں نے اپنے دماغ پر زور دیا تو مجھے سمجھ نہیں آیا کہ یہ آواز میں نے پہلے کہیں سنی ہے, کیونکہ یہ کسی عورت کی آواز نہیں لگ رہی تھی. پھر جیسے ہی شمیم نے میرے کمرے کا دروازہ کھولا اور کہا کہ مالک آ گئی ہیں تم سے ملنے کے لیے. مالکن کمرے میں داخل ہوئی تو میں نے دیکھا میرے ہوش اڑ گئے اور میرے پیروں کو نیچے سے زمین نکل گئی. میری حالت ایسی ہو گئی کہ جیسے میں بیان نہیں کر سکتی. وہ کوئی اور نہیں بلکہ مالکن کا بیٹا علی تھا اور یہاں پر وہ عورتوں کے لباس میں تھا. جب میں نے پہلی بار اسے دیکھا تھا تو میں نے سوچا تھا کہ اس کے ہاتھ پاؤں تو لڑکیوں کی طرح خوبصورت ہیں, لیکن میں کچھ سمجھ نہیں پائی تھی. لیکن یہاں جب اسے دیکھا تو اس نے بھی مجھے پہچان لیا اور مجھے کہا کہ تم یہاں کیسے. مالکن نے سب کو کمرے سے باہر بھیج دیا اور دروازہ بند کر دیا اور علی نے مجھے کہا کہ مجھے یہاں علی نام سے کوئی نہیں جانتا
यहाँ पर मेरा नाम ज़िल्ले हुमा है और मैं यहाँ की मालकन हूँ। ये सब कोठे मेरे ही हैं, लेकिन तुम यहाँ किस तरह पहुँची और कब से हो? मैंने कहा कि मुझे आपके दोस्त उमर ने यहाँ लाकर बेच दिया है, जबकि मैं हर रोज़ उससे आपका पूछती थी। तो उसी ने मुझे शादी के लिए कहा और फिर बहाने से यहाँ छोड़ गया, जबकि आज मैं उसके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। अली ने कहा, तुम भी मुझे यहाँ मालकन कहोगी और अब यही जगह, यही कोठा तुम्हारा मुकद्दर है। तुम यहाँ से कहीं नहीं जा सकती। मैंने कहा, मैं अपनी अम्मी से और बहन से मिलना चाहती हूँ। अली ने कहा, तुम्हारे जाने के बाद उन दोनों ने जहर खा लिया था और मर गई थी। मैं रोने लगी और कहने लगी, काश कि वो जहर मैंने खाया होता तो आज वो जिंदा होते। वो मेरी वजह से बेमौत मारी गई हैं। अली ने कहा, बस यही तो तुम जैसी लड़कियां हरकत कर देती हैं और भुगतना पीछे वालों को पड़ता है। मैंने अली से कहा, क्या तुम लड़का नहीं हो? अली ने कहा, वैसे तो मैं लड़का ही हूँ, लेकिन फिर ये सारा नेटवर्क मेरा है और मैं ही यहाँ का बादशाह हूँ। ये सब मुझे यहाँ मालकन के नाम से जानती हैं और तुम भी अब मुझे मालकन के नाम से ही जानोगी और कहकर बुलाओगी। मैं चाहता हूँ कि तुम भी अब इस ज़िंदगी को अपना लो और अपनी पिछली ज़िंदगी को भूल जाओ। तुम भी तो शुरू से ही ऐसी आज़ाद ज़िंदगी चाहती थी जिसमें कोई रोकने टोकने वाला ना हो और तुम गाड़ियों में घूमो, अच्छा खाओ पियो। तो ये ज़िंदगी वैसी ही है, यहाँ तुम्हें कोई नहीं मना करेगा। तुम जो मर्जी करो, लेकिन हमारा एक उसूल है, काम के वक्त सिर्फ काम और हर ग्राहक खुश होकर जाना चाहिए ताकि वो दोबारा भी आए और उन्हीं पैसों से ये कोठा चलता रहे और इस कोठे पर रहने वाली औरतों के घर चलते रहें। कुछ औरतें यहाँ सच बोल कर आती हैं और कुछ अपने घर वालों से झूठ बोल कर आती हैं। मैं तुम्हें ये सब हकीकत इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि तुम्हारी माँ ने मेरी खिदमत की है। तुम्हें यहाँ किसी किस्म की परेशानी नहीं आने दूंगा और बस तुम खुद को इन सब कामों के लिए तैयार कर लो। ये सब मेरे जुल्म के बारे में जानती हैं। मैं बहुत बुरा सलूक करता हूँ और तुम मुझे मजबूर ना करना कि मैं तुम्हारे साथ भी ऐसा ही कुछ करूँ। मैंने अपने आंसू को पोंछा और अली की बातों पर गौर करने लगी। अली कमरे से बाहर चला गया। शमीम ने मुझे कहा, क्या बात हुई तुम्हारी? मैंने कहा, कुछ नहीं। उसने कहा, तुमने क्या फैसला किया? मैंने कहा, अब मैं यहीं रहूँगी और मेरे लिए इससे बड़ी और बदतरीन सज़ा और कोई नहीं होगी। मैं हमेशा के लिए यहीं पर रह गई और मालकन से मेरी दोस्ती बढ़ गई। वो कभी कभार मुझे बाहर भी ले जाया करता था। तो मैं चाहती थी कि मैंने वो सब कुछ हासिल कर लिया जो मैं चाहती थी। उसके बावजूद ये एक ऐसी दलदल थी जहाँ से मैं कभी निकल नहीं सकती। मेरी ख्वाहिशों की वजह से मेरे घर वाले मर गए। अली ने मुझे बताया कि उमर भी तो वो लड़का है जो मुख्तलिफ शहरों से लड़कियाँ लाकर यहाँ बेचता है और पैसे कमाता है। उसके अलावा उसका कोई कारोबार नहीं है। जबकि उमर ने मुझे कहा था कि वो दुबई आता जाता है और उसका काम बहुत वसी है। मैंने मालकन से कहा कि क्या ये सब तुम पहले से जानते थे? उसने कहा, हाँ, ये सब करने में वही मेरी मदद करता है। मैं रोने लगी और सोचने लगी कि न जाने उमर ने कितनी लड़कियों की ज़िंदगी तबाह की होगी। मैंने मालकन से कहा कि मुझे बस एक बार उमर से मिलवा दो। जब हम किसी अजनबी पर भरोसा करते हैं और घर वालों को अहमियत नहीं देते और घर वालों से भी हाथ धो बैठते हैं। मैं अपने अब्बू, अम्मी और तानिया के कातिल थी। मेरे लिए जितनी भी सज़ा होती कम थी और आज मैं इस हाल में इस कोठे पर हूँ। कोई नहीं जानता। मुझे मालकन की कॉल आई। उसने मुझे अपने कोठे पर बुलाया। मैं गई तो देखा कि एक कमरे में व्हील चेयर रखी है और उस पर कोई बैठा है। मालकन ने मेरे कंधे पर हाथ रखा और मुझे अंदर उस व्हील चेयर के पास ले गई। मैंने देखा कि कोई कटी हुई टांगों और कटे हुए हाथों के साथ बैठा है। जब मैंने चेहरा देखा तो वो उमर था। उसे तो अपने किए की सज़ा मिल गई थी, लेकिन मैं अभी सज़ा भुगत रही थी।